اس حادثے شریف میں ہم اور آپ اپنے رب کی خوشنودی اور رب کی رضا کے لیے سربسجود ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ وہ ساتھ ہے جس میں اللہ کے فضل کی یاد میں ہم یہاں سے واپسی کے بعد قربانیاں کریں گے۔ یاد ابراہیم علیہ السلام جو اکثر نبیوں کے دادا ابراہیم خلیل اللہ، پورا حج جو ہم پر اللہ نے فرض کیا ہے، حج پورا حج اور عید قربان، یہ تقریباً سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل رحمہ اللہ کی یاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بل بھیا یہ قربانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابی کا ابراہیم، یہ ہمارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ پورا یہ عید قربان کا موقع اور حج، یہ سب یاد ابراہیم، یاد ہاجرہ، یاد اسماعیلی پر ہے۔ تو ہمیں اللہ نے ذہن دیا کہ ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے نبیوں کی، پیغمبروں کی یادیں منائیں، اور یہ یادیں اللہ نے ہمیں منانے کا حکم دیا ہے کہ اپنے بڑوں کو بھولنا نہیں، پوری زندگی ان کی یادیں مناتے رہنا، اور حج فرض کر کے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری رہتی کہ ہر سال ہے ان کی یاد منانا، اور جب بھی یہ ایام آتے ہیں تو ہم اور آپ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اور ہم پر ہماری ایمانیات میں سے ہے، یہ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ تو تمام رسولوں کو برحق ماننا، انہیں صحیح جاننا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ہم کسی رسول کا انکار کر دیں کہ ہم اس نبی پیغمبر رسول کو نہیں مانتے ہیں تو پھر با ایمان نہیں رہ گیا۔ تو انہیں ماننا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے اور ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، جیسے یہودی ہیں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، عیسائیوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کسی نے انکار نہیں کیا، چونکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ وہ سب کے دادا، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ابو داؤدی ہو، سب کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان سبھی کے دادا بھی ابراہیم خلیل اللہ۔ آج بھی عیسائیوں میں، یہودیوں میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام ملے گا، تھوڑا چینج کر دیا، انہیں ابراہم کہنے لگے، لیکن ابھی جو ہے ابراہم آپ دیکھ لیں گے، نام جو ہے امریکہ کا راشٹرپتی ہوا تھا ابراہم، تو یہ نام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ چلا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹے، ایک حضرت سارہ سے اور ایک حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے اللہ نے حضرت اسحاق کو پیدا فرمایا، اور دوسرے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ نے ان کو حضرت ہاجرہ سے پیدا فرمایا۔ یہیں سے دو نسلیں تھیں، ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسحاق اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل۔
علیہ السلام. حضرت اسحاق کے واقعات قرآن میں درج ہیں، تمام انبیاء کرام کے واقعات قرآن میں درج ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یہ جتنے بنی اسرائیل ہیں وہ سب پیدا ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، حضرت یوسف سے سلسلہ چلتا حضرت موسیٰ، سلسلہ چلتا حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ. یہ تقریباً بنی اسرائیل میں اللہ نے 4000 انبیاء و رسول بھیجے. 4000 نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور جتنے بھی یہودی اور نصرانی عیسائی جتنے بھی ہیں وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے. تو ایک سلسلہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق سے، جس میں 4000 انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سروئے زمین پہ مبعوث فرمایا. اور ایک سلسلہ نسب چلا حضرت حاجرہ سے، جس میں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ہے. اور انہی کی نسل میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ نسب ایک طرف تمام انبیاء کی جماعت حضرت ابراہیم کے بعد، اور ایک طرف اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل میں کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں. غالباً 21 پشتوں کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. ایک طرف اتنے انبیاء 4000، ایک طرف تنہا جناب محمد رسول اللہ. لیکن وہ تنہا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ ان 4000 نہیں، بلکہ خدا کے بعد ساری کائنات کے درجہ جناب محمد رسول اللہ صرف 4000 کی بات نہیں. تو اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد میں یہ عید قربان. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال 2 میڑے قربان کرتے. ایک ٹوٹل امت مسلمہ کی جانب سے، اور ایک ہے اپنے اہل بیت کی جانب سے میرے آقا قربان کیا. اور حال یہ تھا کہ جب آپ کی عمر شریف ہوئی 63 سال کی، تو 63 سال کی عمر میں آپ نے 63 اونٹوں کو ذبح کیا. 5 کر کے اونٹ لائے جاتے تھے اور وہ قربان کیے جاتے تھے. اس کے بعد وہ قربان ہوئے تو 5 پھر لائے جاتے تھے، وہ قربان ہوئے پھر 5 لائے جاتے تھے، وہ قربان ہوئے. اس طریقے سے آپ نے عمر شریف کے آخری حصے میں 63 اونٹوں کی قربانی کی. لیکن ان 5 اونٹ جو لائے جاتے تھے ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا، ان اونٹوں میں جھگڑا ہوتا تھا. جھگڑا کیا ہوتا تھا کہ 5 لائے گئے تو ان 5 میں 5 یہ چاہتے تھے کہ پہلے مجھے ذبح کیا جائے. آج تو آپ دیکھیں جانور ذبح کرتا باندھا جاتا ہے رسیوں سے، اس کے بعد مجھے کتنا پڑپڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے چھڑانے کی. لیکن یہ اونٹوں کا یہ عالم ہے. وہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ پہلے مجھے قربان ہونے کا موقع دیا جائے. دوسرا وہ کہتا ہے پہلے مجھے موقع دیا جائے. تیسرا کہتا ہے مجھے دیا جائے. چوتھا پانچواں کہتا ہے مجھے موقع دیا جائے. وہاں باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ سنت ابراہیم میں قربان ہونے کے لیے اونٹ پہلے ہی شرط ہے. یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس قربان ہونے کے لیے اونٹ تیار. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 84 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کیا. 84 سال کی عمر، 175 سال کی عمر ہوئی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی. 84 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو عطا فرمایا. اب آپ سوچئے بڑھاپے کی اولاد کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کتنی انسیت تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کو گود میں اٹھاتے تھے، کبھی چومتے تھے، کبھی چاٹتے تھے، کبھی کندھے پہ اٹھاتے تھے، کبھی لے کے ٹہلتے تھے. رب کا ارشاد ہوا انہیں باہر بھیجو. آپ سوچیں 84 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی اور فرمایا انہیں چھوڑ کے آ جاؤ. یہ ہیں خلیل. کہا مولا کہاں جاؤں؟
کہاں چھوڑ کے آؤں، کدھر لے جاؤں، کہاں جاؤں؟ تو حضرت جبریل امین انسانی شکل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر کے آگے آگے رہتے جبریل امین چل رہے۔ فلسطین کی سرزمین سے ابراہیم خلیل اللہ نکلے، ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت حاجرہ اور چھوٹا سا بیٹا جو ہے حضرت اسماعیل خلیل اللہ۔ حضرت جبریل امین آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ 3 آدمیوں کا قافلہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ 1 مہینہ مسلسل اونٹ پہ سفر کرتے رہے، جبریل امین ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب پہنچے اس وادی میں جس طرف چاروں طرف کالے پہاڑ اور کالے پہاڑوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ، حضرت جبریل امین نے عرض کیا حضور یہی ہاتھ مقام تھا، یہی آپ کی جگہ، آپ کو یہی رہنا ہے، یہی اپنے بچے کو چھوڑ کے جانا ہے۔ حضرت جبریل امین چلے، حضرت حاجرہ دیکھا کہ چاروں طرف کالے پہاڑ اور اس کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، یہی رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لکڑیوں کو کاٹا، انہیں نصب کیا، اوپر سے بنایا، اس پہ تھوڑا گھاس پھوس ڈال کے چھپر نما بنا دیا۔ 3 دن ہو گئے، یا 1 دن یا 2 دن یا 3 دن، باختلاف روایت 3 دن ہو گئے، بے آب و گیا، نہ پانی کا نام و نشان دور دور تک، نہ ہریالی، صرف چٹیل میدان، کہیں کہیں جھاڑیاں ہوئی کاٹے گا، کچھ نہیں۔ حضرت اسماعیل خلیل اللہ کو دکھایا، ابراہیم خلیل اللہ چلے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کیا مجھے چھوڑ کے جا رہے؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، آپ چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ یہاں تمہارا کوئی پرسانے حال نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ خاموش چل گئے۔ حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا ہمیں جنگل میں بیابان میں جہاں اندھیرا، کالے پہاڑ، کالی راتوں میں میری زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے منع کر دیا تھا ابراہیم خلیل اللہ زبان سے بولو گے نہیں، یہ تمہارا امتحان ہے، بولو تو نہیں زبان سے۔ ابراہیم خلیل اللہ چلے۔ تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ کو یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا انہیں اللہ نے تو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا؟ ہو سکتا اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے تیسری مرتبہ پھر حضرت حاجرہ نے کہا اَأَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ، کیا آپ کو ایسا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بولنا منع تھا، آپ نے سر کہا ہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو وہ تھی حضرت حاجرہ، وہ تھی حضرت حاجرہ کہتی ہے حضور اگر ایسا کرنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہمیں اور ہمارے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا، برباد نہیں ہونے دے۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ ابراہیم خلیل اللہ پہاڑی پہ چڑھے اور پہاڑی چڑھ کے اونٹ جب نیچے اترنے لگا، بڑی حسرت سے دیکھ رہی رہتے حاجرہ، چھوٹا سا بچہ، کھانا دانا پانی کوئی انتظام نہیں، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ کوئی سایہ ہے، دیکھتے رہے اور دیکھتے دیکھتے ابراہیم خلیل اللہ آنکھوں سے ہو جائے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، اگر آپ کمرے میں اکیلے ہو، لائٹ چلی جائے تو آپ کو دہشت لگتی ہے۔ وہاں تو جنگل ہے، جنگلی جانور ہیں، کالے پہاڑوں کے بیچ میں، کالی راتوں میں حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو لیے بیٹھی۔ اب 3 دن تک آپ ہے انتظار کرتی رہی، پانی جہاں تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب چھوٹا بچہ بغیر پانی کے کتنا جیے گا؟ حضرت حاجرہ بھی اب پانی کی تلاش میں نکلی۔ ادھر صفا مروہ، بیچ میں نصیب، کبھی صفا پر تو بیٹھی ہوئی ہے، بچے کو بٹھا دیا، اب سوچتی ہیں پانی تلاش کریں، اتر کے پہاڑ سے نیچے وادی میں بھاگی اور وادی میں بھاگ کر مروہ پہ چڑھ جاتی ہے۔
اور مروا تو چاروں طرف دیکھتی ہیں کہ کہیں پرندے اڑتے مل جائے تو یہ احساس ہو جائے کہ یہاں پہ پانی. پھر خیال آتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی درندہ چوٹ نہ پہنچا دے, نقصان نہ پہنچا دے. مروا ہو کر کے پھر بھاگتی صفا کی طرف, اور جب صفا پہ آتی تو دیکھا بچہ جو وہ تڑپ رہا ہے پیاس سے. پھر ماں کی ممتا اٹھتی, پھر بچے کو دیکھ کر پھر صفا سے بھاگتی ہے. پھر مروا پہاڑی پہ جاتی ہے, دیکھتی ہے شاید کوئی پانی مل جائے. پھر آپ جب مروا پہ جاتی ہے تو دھیان آتا ہے کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. پھر بھاگتی ہے. اس طریقے سے صفا مروا کے درمیان 7 چکر لگائے. حضرت حاضرہ نے 7ویں چکر میں پہاڑی پہ چڑھتے چڑھتے آپ کی جو طاقت جواب دے جاتی ہے, بے ہوش ہو کے زمین پہ اور کہتی ہے بیٹا اب تو وہاں انتقال کر جا, میں یہاں انتقال کر جاؤں, نہ تو مجھے دیکھے گا نہ میں تجھے دیکھوں. بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو دیکھا جانے سے فائدہ کیا ہے بچے کے پاس. بچہ تو انتقال کر گیا, پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا, آنکھ اٹھا کے دیکھی تو دیکھا کہ جہاں پہ ابراہیم, جہاں پہ اسماعیل رضی اللہ کو چھوڑ کے آئی تھی, وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے. تو اسے دیکھ کر کچھ سکون ملا اور پوری طاقت جمع کر کے پھر دوڑ لگاتی ہے. اور جب دوڑ لگائی پہنچی مروا پر, صفا پر پہنچی تو دیکھا حضرت اسماعیل رضی اللہ کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا, پانی کا چشمہ رہا. حضرات جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے. جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے. ماں تڑپ گئی تو اللہ نے نبی کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ نکالا. یہ ماں کی تڑپ, ماں تڑپی, اللہ نے زمزم نکالا. اور زمزم نکلا تو حضرت حاضرہ نے پہلے تو پانی روکنے کی کوشش کی کہ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے چننے لگے چاروں پر کہ اسے چن لے تاکہ جو ہے پانی باہر نہ جائے. اور جب وہ پھر بھی نہیں ٹھہرا تو آپ حضرت حاضرہ نے فرمایا زمزم ٹھہر جا, ٹھہر جا. ایک اللہ کی بندی سے کی زبان سے لفظ زمزم نکلا تو آج پوری ہوئی زمین تو اسے زمزم ہی بولا جاتا ہے. نکل گیا ان کی زبان سے, ایڑیوں سے نکلا, ایڑیوں سے پانی نکلا. آپ نے روکا. حضرت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے, فرماتے ہیں اگر ہماری ماں اس پانی سے یہ نہ کہتی ہے زمزم تو یہ پانی پورے عرب میں پھیل جاتا اور پورے عرب کے لیے کافی ہوتا. لیکن ایک اللہ کی بندی نے کہہ دیا ٹھہر جا, ٹھہر جا. پانی رک گیا. اور جب پانی رک گیا تو تمام علاقے کے چرند و پرند وہاں آنے لگے کہ پانی مل جائے. پھر دور سے قافلے نے دیکھا کہ یہاں پر پرندے ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہاں پہ پانی ہے. حضرت حاضرہ کے پاس حاضر ہوئے, کہا کہ کیا مجھے اجازت دیتی ہے کہ ہم یہاں پہ آباد ہو جائیں, یہاں پہ آباد ہو جائے تاکہ یہاں پہ پانی ہمیں ملتا رہے, باقی کام سے چلتا رہے. وہی آبادی وہاں پہ دھیرے دھیرے جمع ہوتی رہی اور وہی مکہ شہر. ایک اللہ کی بندی نے جو ہے وہاں پہ قدم رکھا تو وہاں شہر آباد ہو گیا. اور آج بھی روئے زمین میں جتنی مہنگی زمین اس علاقے کی ہے, پوری اس روئے زمین پر اتنی مہنگی زمین اور کہیں نہیں. سب سے قیمتی زمین مسجد حرام. یہ اتنی تکلیف تھی. ایک بات میں آپ کو, مولا تجھے پانی نکالنا ہی تھا, زمزم نکالنا ہی تھا, تو جب حاضرہ پہلی مرتبہ تڑپی تھی تبھی نکال لیتا. یہ 7 مرتبہ دوڑایا کیوں, یہ 7 مرتبہ دوڑایا کیوں؟ ارے پہلی دوڑ میں نکال لیتا, حاضرہ نہ تھکتی, نہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتی. یہ 7 مرتبہ کیوں دوڑایا, پہلی مرتبہ نکال لیتا. لیکن نہیں, یہ معاملہ عشق کا ہے, یہ معاملہ عشق کا ہے. آپ جتنی اونچی بلڈنگ بنائیں گے بنیاد بھی آپ کو اتنی ہی بڑی رکھنا پڑے گی, اتنی ہی بڑی بنیاد رکھنا پڑے گی. ایسا نہیں 10 مالا ٹاور آپ بنائیں گے زمین کے اوپر ہی بنانا شروع کر دیں گے.
بنیاد بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنی بڑی عمارت. کیوں؟ اسی نسل میں جناب محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا تھا رب کریم کو، تو ان کے والدین کو، ماں باپ کو، ان کے دادا کو اتنی عظمت دی گئی، اتنا عمدہ امتحان لیا گیا تاکہ بعد میں آنے والی عمارت جناب محمد رسول اللہ کو دنیا یقین کرے. اس لیے حضرت حاضرہ جو ہے ٹھہر کے وہاں پر مکہ شہر دھیرے 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 آباد ہونے لگا، آبادی بڑھنے لگی. یہ تو ابراہیم صلی اللہ کا پہلا امتحان تھا. اور جب اسماعیل صلی اللہ کی اتنی عمر ہوئی کہ وہ چلنے پھرنے لگے، کھیلنے کودنے لگے، تو رب نے فرمایا ابراہیم جاؤ اور اپنے بیٹے کو ذبح کرو. بیٹے کو ذبح کر دو. اب آپ مجھے بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو انہیں بیابان میں چھڑوا دیا، اور جب وہ کھیلنے کودنے کے لائق ہوئے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ جاؤ حضرت ابراہیم کو ذبح کرو. یہ کیسے کیسے امتحان ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ سے. کتنا سخت امتحان ہے. دنیا میں سب سے زیادہ محبت آدمی کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. کوئی دعویٰ کچھ بھی کرے، لیکن جو محبت اولاد سے ہوتی ہے وہ محبت کسی سے. سب سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے. اور اس بڑھاپے کے عالم میں رب نے حکم دیا اسماعیل کو جا کر کے ابراہیم قربان کرے. یہ کوئی آسان کام تھا؟ مال قربان کرنا آسان، اپنے اہل و عیال کو قربان کرنا اس سے تھوڑا مشکل ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرنا سب سے زیادہ مشکل. اس سے بڑا مشکل کام اور کوئی نہیں. اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کر دینا یہ سب سے مشکل کام ہے. اور سب سے مشکل کام کا امتحان حضرت ابراہیم صلی اللہ سے دیا گیا. آپ فلسطین سے چل کر کے جو ہے آپ آئے، 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت ابراہیم صلی اللہ آ گئے مکہ شہر میں. اور جب مکہ شہر میں آ گئے تو بچے کو لیا، چھوٹا بچہ، بیٹا چلو چھری لے، اور بچے کو لے کر کے بنا. اب دیکھیں آپ یہ کیسی تربیت تھی حضرت اسماعیل رضی اللہ کی. یہ کس نے آداب سکھائے تھے؟ یہ آداب سکھانے والا کون تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. انی ارا فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ذرا دیکھیے چھوٹے بچے ہیں، 7-8 سال کی عمر، چھوٹی ضرور ہے. باپ نے کہا بیٹا میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل ذبح اللہ نے 1 سیکنڈ دیا. قرآن کے الفاظ سے، قرآن کے الفاظ پہ آپ غور کریں. ارے یہ لوگ گھوم رہے، تھوڑا ڈال کے جائیے اس میں. ہاں بڑا مشکل سے جیب میں ہاتھ جا رہا ہے. جب یہ دیکھ رہے کہ یہ آ رہے ہیں تو پہلے سے نکال کر کے ہاتھ میں، وہ دیکھنا مت جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھیں گے ڈھونڈ رہے، پھر جیب کے اندر 10 والا آ جائے، 5 والا آ جائے، وہی ڈال دیں. کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ نہیں رہا؟ جس کے لیے ڈر ہے وہ ضرور دیکھ رہا ہے. وہ نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے. یہاں کمیٹی کو ہے ذمہ داروں کو دکھانے ضرور نہیں کہ ہم نے یہ ڈال دیا، وہ ڈال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بلکہ یہ دیکھو میں نے اللہ کی راہ میں سے کیا، اللہ کے لیے. اب درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں.
تو اب بیٹے کے الفاظ سنیے کیا کہتے ہیں، یا ابت یا ابت یا ابت افعل. یہ ہے کیا آج کہ دیر لگا دی ہو، اس میں وقت لگا دیا ہو، کہا ہو اے ابا ارے آپ مجھے کیوں ذبح کرنا چاہتے، کیوں قربان کرنا چاہتے، کس طریقے سے قربان. قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں یا ابت افعل، اے میرے باپ آپ پڑھیے. باپ نے کہا بیٹا میں قربان کرنا چاہتا ہوں تو ایک سیکنڈ نہیں لگا، فرمایا پڑھیے جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے آپ کر لیجیے. ایک سیکنڈ کی دری نہیں لگائی. یہ آداب کس نے سکھائے تھے؟ یہ آداب کس نے سکھائے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ افعل، جو آپ حکم دیا ہے فوراً آپ کر. اب آپ دیکھیے اگر باپ ابراہیم علیہ اللہ ہے تو بیٹا اسماعیل علیہ اللہ. آداب کہتے ہیں ابا مجھے ذبح کر دیجیے، مجھے ذبح کر دیجیے، اس لیے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہوں، اور دنیا میں موت آ جائے اللہ کی راہ میں قربان ہونا یہ دنیاوی موت سے بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے آپ کر لیجیے، آپ ذبح کر لیجیے تو دنیا میں جا کر کے جنت میں رہیں گے اور جنت دنیا سے بہتر ہے. کر لیجیے آپ. لیکن ابا مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے، مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے. اپنا کرتا اتارا اور اتار کے کرتا باپ کے حوالے کر دیا. ابا میرا مجھے یہ دفن کر دیجیے گا، ذبح کرنے کے بعد میری لاش میری ماں کے پاس مت لے جانا، یہی ذبح کر کے مجھے دفن کر دیجیے گا، اور میرا کرتا لے جا کر کے میری ماں کے حوالے کر دیجیے گا. میری ماں جب اس ٹوٹے کو دیکھے گی اس کا کلیجہ پھٹ کر رہا ہے. یہ کرتا لے جائے. اور ابا ایک کام ہو، مجھے زمین پر پٹ جائے. ہو سکتا کہ محبت ہے جو اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھے تو محبت غالب نہ آ جائے، اور اگر محبت غالب آ گئی تو اللہ کی راہ میں مجھے قربان نہیں کر پائیں گے. اس لیے آپ مجھے زمین پہ پٹ ڈال دیجیے، نیچے سے چھری چلا دیجیے، اور ابا ایک کام ہو سکے تو اور کر دیجیے گا. آپ اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھیں ذبح کرتے ہوئے وقت. کہیں ایسا نہ ہو آپ کی آنکھیں کھلی ہو اور میری آنکھیں کھلی، آمنا سامنا ہو تو کہیں محبت بیٹے کی غالب نہ آ جائے اور اللہ نے جس کا حکم دیا ہے وہ کیا ہو جائے. یہ ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی بات. اسماعیل علیہ اللہ زمین پہ لگا دی، چھری کاٹنے کا کام کرتی ہے، لیکن کیا اللہ کے حکم کے بغیر کر سکتی ہے؟ نہیں. زمین پہ لٹا لیا، ایک اپنا گھٹنا ان کی پشت پہ رکھا اور ہاتھ سے بالوں کو پکڑا اور لے کر کے ابراہیم صلی اللہ نے چھری چلائی. چھری کے کاٹنے سے منع کر، پھر اسے پتھر میں تیز کیا اور تیز کرنے کے بعد اسے دوبارہ پھر چلایا، پھر چھری کے کاٹنے سے منع کر دیا. تیسری مرتبہ پھر کوشش کی، چھری تو کاٹ کیوں نہیں، کاٹ. رب نے حکم دیا جبریل امین کو جاؤ جنت سے دمبا لو اور میرے اسماعیل کو ہٹا لو، دمبا ہو گیا. جب دمبا رکھ دیا گیا، چھری کا ایک ہاتھ چلا صرف اور کٹ گیا، دم گیا. جب ابراہیم صلی اللہ نے اپنے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا جبریل امین اور حضرت اسماعیل صلی اللہ مسکرا. اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل تم نے میرے بات کو سچا کر دیا. ان کا ایک کام پورا ہو گیا. انہوں نے تو ذبح بیٹے ہی کو تو کیا تھا، لیکن اللہ نے اسے تبدیل کر دیا. حضرات یہ قربانی
تو ان کی یاد میں ہم یادیں مناتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. لیکن یہ قربانی کیوں؟ یہ قربانی ہم کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کی غور کرو. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تمہارے دل میں اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے خاندان، ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبت تمہارے دل میں اللہ کی ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں جسے بھی قربان کرنے کا حکم دیا گیا اسے قربان کرے. یہ خواہشات پر چھری چلائی گئی کہ تمہاری خواہش بڑھاپے پہ اولاد کو پا کر کے جو تھی، ان خواہشات پر چھری چلاؤ. اب بیٹے کی قربانیاں تو نہیں لی جا رہی ہے، لیکن خواہشات کی قربانی کا مطالبہ آج بھی ہم سے ہے. اے لوگوں، اگر تم قربانی کر رہے ہو، جس ہاتھ میں تم نے چھری پکڑی ہے اس چھری کو لے کر کے تم اپنی خواہشات کی قربانی دے دو، اپنی نفسانیت کی قربانی دے دو، وہاں کے جھوٹ کی قربانی دے دو، چغل خوری کی قربانی دے دو، تمام گندے گھرونے کاموں کی قربانی. یہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے. ورنہ اللہ کو نہ تو خون پہنچتا ہے، نہ بال پہنچتے ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ سین پہنچتے ہیں. اللہ ہے وہ جو ہے تمہارا کوئی بھی عمل یہ قربانی کا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہ اس کی ضرورت ہے اسے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اور تمہارے دلوں کی پرہیزگاری ہے. اب تم جو ہے یہ کہو کہ بہت موٹا لائیں گے تاکہ کھانے میں خوب مزہ آئے، تو خواہشات بڑھ گئی گھٹی کہاں؟ خواہشات بڑھی نا کہ کلیجی بہت زبردست اس کی ہوگی. ارے پاؤں میں تو مزہ آ جائے، ارے پاؤں میں مزہ آ جائے، کلیجی مزہ آ جائے گا، گوشت بہت ہے، لاجواب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. تو خواہشات تمہاری بڑھ گئی نا، گھٹی کہاں؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانیہ کو قربان کرو، اپنی خواہشات کو دفن کر دو. اس لیے قربانی کی گئی ہے تمہاری خواہشات بڑھ جائے. اور بات تو ایسی ہے، غریبوں کا بھی خود ہی کھا جاتے ہیں، خود ہی کھا جاتے ہیں غریبوں کا بھی، کہ بچا کر رکھو یہ فری کس لیے ہے، اور یہ فری ہے اسی میں بھر لو، کھائیں گے نہیں مہینہ، بلکہ محرم کے کھچڑے میں ملا کے کھائیں گے تب تک چلے. کہاں آپ نے خواہشات کو دفن کیا ہے؟ آپ تو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. ارے جو اللہ تمہیں روز رزق دیتا ہے تو تم یہ مہینہ والے جمع کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ پھر نہیں دے گا؟ جمع کیجیے. اور کبھی کبھی تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار اچھے اچھے پیس نکالو، یہ چاپیں جتنی ہے وہ ہمارے حصے میں، چاپیں نکال کے یہ ہمارے حصے میں. ارے یار غریبوں کا ایک موقع ملا کھلانے کا کہ انہیں اچھا عمدہ گوشت مل جائے، اور تم وہاں چاپیں تلاش ہو. تمہیں اللہ نے جب یہ توفیق دی ہے کہ گوشت خرید سکتے ہو تبھی تو قربانی آپ کر رہے ہیں. تو آپ چاپیں تو ہمیشہ کھا سکتے ہیں، یہ چاپیں اس غریب کو کھلا دیں جسے کبھی میسر نہیں ہوتی، اسے کھلا دو نا. لیکن نہیں، خواہشات، یہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ خواہشات کو قربان کر دیا جائے، اپنی خواہشات کو قربان کرو. اب میں گزارش کروں گا جو پیچھے ہیں وہ تھوڑا دھوم میں آ جائے، ادھر جگہ ہے. بتا دو سب کو. ارے اور اپنے گاؤں میں ذرا یاد رکھیے گا، دلدار حسین اللہ سے طبیعت بہت خراب ہے، تو کانپور میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے آ گئے بھارت نرسنگ ہوم میں. اچھا یہاں آ گئے بھارت نرسنگ ہوم اچھا عمران گیا. ٹھیک ہے، دعا کریے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ آ جاتا. یا جو بھی ہمارے شہر میں لوگ تھے وہ مرض میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ آ جاتا. ارے دیکھو سورت کبھی بادل آ گیا ہے، اب کیوں آ گئے؟ صفحے سیدھی کرا لیجیے، آ جائیے اور صفحے لگا لیجیے.